بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں رسولوں کا طریقہ ہے، رسولوں کے طریقے میں سے ہے۔ الحیاء، نمبر 1 حیا، ویروى الختان، اور بعض روایتوں میں حیا کی جگہ ختنہ کا بھی ذکر ہے۔ والتعطر، نمبر 2 خوشبو استعمال کرنا۔ والسواک، نمبر 3 مسواک کرنا۔ والنکاح، نمبر 4 نکاح کرنا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا یتوسک قبل ان یتوضأ، رواہ احمد و ابو داؤد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن میں جب کبھی بھی سو کر اٹھتے تو آپ وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاکو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ فیعطینی السواک لاغسلہ فابدأ بہ، پھر آپ مجھے مسواک دیتے کہ میں مسواک کو دھوؤں، پھر میں اس سے مسواک کروں۔ فاستاک ثم اغسلہ وادفعہ الیہ، پھر میں مسواک کرتی، پھر اس کو دھوتی، پھر میں وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، پھر میں مسواک کرتی یعنی دھوئے بغیر، مسواک کرنے کے بعد اسے دھوتی اور پھر وہ مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے کہ 4 چیزیں نبیوں کی سنت میں سے ہے، نبیوں کے طریقے میں سے ہے۔ ایک ہے حیا۔ حیا کا مطلب حیا ایک خاص قسم کے وصف کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ گناہ کرنے سے بچتا ہے، گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس وصف کا، اس کیفیت کا نام ہے حیا۔ اب ہمارے معاشرے میں عام طور سے حیا و شرم خالی ایک ہی چیز کو بولتے ہیں ہم، کیا جو مطلب کسی اجنبیہ پہ نظر ڈالنے سے بچنا، بے پردگی کرنے سے بچنا، یا اپنی شرم کی چیزیں کسی کے سامنے دکھانے سے بچنا، بس اس کچھ حیا سمجھتے ہیں ہم۔ یہ بھی حیا ہے، یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں حیا کہتے ہیں کہ ہر بندہ یا بندی کے اندر اللہ نے ایک کیفیت رکھی ہے، ایک وصف رکھا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے، اس کیفیت کا نام ہے حیا۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کر لو، مطلب جب تمہارے اندر سے یہ کیفیت ختم ہو گئی، یہ ڈر ختم ہو گیا، یہ وصف ختم ہو گیا، تو اب تم جو چاہے کر لو، اللہ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ حیا۔ تو حیا تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ بعض روایتوں میں حیا کی جگہ پہ ختنہ کا تذکرہ ہے، اور کل ختنہ کے بارے میں بات آ چکی ہے۔ نمبر 2 عطر، خوشبو کی چیز استعمال کرنا، کوئی بھی خوشبو کی چیز جس کو ہمارے معاشرے میں عطر کہتے ہیں وہ بھی، یا جس کو ہم پرفیوم کہتے ہیں وہ بھی، سب اس کے اندر داخل ہے۔ بس الکوہل والے پرفیوم سے بچنا چاہیے۔ اب الکوہل والے پرفیوم کے اندر بھی بہت ساری تفصیل علماء کرام نے کر رکھی ہے۔ جب الکوہل فری پرفیوم موجود ہے اور پرفیومز کے علاوہ نارمل عطر موجود ہے تو اس کی چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے بھائی، بہتر ہے کہ ایسی چیز کے اندر ہی نہ پڑیں۔ مگر خوشبو کا استعمال کرنا کثرت سے یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، بہت اہم چیز ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ کورونا کے ڈر سے لوگوں نے صاف ستھرا رہنا شروع کیا ہے، حالانکہ اسلام نے یہ چیزیں بہت زمانہ پہلے ہی بتلا دی ہے، بہت اہم تعلیمات ہیں اسلام کی۔ نمبر 3 مسواک کرنا، چیپٹر وائز مسواک کو بتانا مقصد ہے۔
اور یہ بات آ چکی ہے کل گزشتہ کہ مسواک کرنا یہ تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے یا خصال فطرت میں سے ہے، اللہ نے صفائی ستھرائی انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ نمبر 4 نکاح کرنا بھی تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا تقوی والا ہوں، میں نکاح کر کے کیا کروں۔ سب نے نکاح کیا ہے، اللہ نے سب کی فطرت میں نکاح رکھا ہے، نبیوں کی بھی فطرت کے اندر اللہ نے نکاح رکھا ہے، بلکہ یہ سب کا طریقہ رہا ہے۔ صرف حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے نکاح نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ان کا وصف ہی ویسا رکھا تھا۔ ایک ان کے لیے اللہ رب العزت نے مستثنا رکھا تھا، قرآن میں ان کے پیدائش سے پہلے ہی اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کر دیا تھا کہ یہ ایسے ایسے اوصاف والے ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ نکاح نہیں کریں گے۔ تو ایک اللہ نے ان کو وہ خاصیت دی تھی بس، باقی تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے نکاح کرنا۔ خیر یہ کئی باتیں ہیں، ہر ایک کی تفصیل ابھی مقصود نہیں ہے، چیپٹر وائز بتانا ہے۔ مسواک کرنا تمام نبیوں کا طریقہ ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم بھی پرسوں کے درس حدیث میں آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کا اہتمام کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ آج کے اس حدیث میں بتایا کہ دن میں سو کر اٹھتے تو مسواک کرتے، رات میں سو کر اٹھتے تو مسواک کرتے، قیلولہ کرتے تو مسواک کرتے۔ تو مسواک اتنی اہم چیز ہے، صفائی ستھرائی منہ کی اتنی اہم چیز ہے۔ آخری جو حدیث ہے وہ آج کے درس حدیث میں تھوڑا سا الگ ہے، نئی حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج تیسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنے کی عادت تو تھی ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مسواک دیا کرتے تھے کہ وہ دھوئیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود مسواک کرتی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا کرتی تھی، مانے ایک ہی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کی اور وہی مسواک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی استعمال کی۔ اس سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان میں دلی محبت، دلی تعلق، کیفیت، اعلیٰ درجے کی شدت کی محبت تھی۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب اس درجے کی محبت ہو۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت، ہڈی والا گوشت جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھاتے تھے، اسی جگہ سے، اسی پلیس پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے۔ تو یہ محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بالکل معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اعلیٰ ساری امت کے سب کے اندر، سارے انسانوں میں تقوی والے، سب سے زیادہ اعلیٰ، افضل اور بڑے مقام والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک استعمال کرنا یہ ان کے لیے فضیلت کی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو اس سے علماء یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نیک صالح تقوی والے ہوں تو تبرک کے لیے ان کی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کی مسواک بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز، اس سے یہ مسئلہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک ہی مسواک دو لوگ اگر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جبکہ کسی کو کراہت فیل نہ ہو، خراب فیل نہ ہو، تو ایسے دو لوگ ایک دوسرے کی مسواک بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ بتلانا مقصود ہے۔ مگر اس میں اب یہ آیا حدیث کے اندر بول کے جا کے ہم لوگ شروع کر دے رہے، ویسا بھی نہیں۔ یہ ہے ٹھیک ہے، شوہر بیوی اسپیشلی دونوں مسواک برش بھی ایک دوسرے کا یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عام لوگ بھی ایک دوسرے کی مسواک اور برش یوز کر سکتے ہیں، مگر آپ اس زمانے میں غذائیں، بدبودار غذائیں استعمال نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدبو کی چیزوں سے سخت نفرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں استعمال کرتے تھے، آپ کے گھر میں بھی کوئی بدبو کی چیزیں نہیں استعمال کرتے تھے۔ پیاز اور لہسن بھی کھانا ہوتا تو اس کو کچا نہیں استعمال کرتے تھے، پکا کے استعمال کرتے تھے۔ تو غذائیں بھی ویسی تھی۔ اب ہمارے زمانے میں بھر بھر کے کھاتے، پورا بدبو منہ میں ہر جگہ پیدا ہوئے تک کھاتے، اب منہ میں پورا گندگی بھری ہوئی ہے، انہوں مسواک کر کے چھوڑے، انہوں جوش میں لے کے جب کا جب کر لے رہے، کیا بولے تو بھائی حدیث میں آیا نہیں، اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں کہ غذائیں کیسی استعمال ہو رہی ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ استعمال کرنا جائز ہے، محبت کی بات ہے، اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، استعمال کر لیا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی مسواک رکھنا بھی سنت ہے۔
اس لیے ہر کوئی اپنی اپنی مسواک، اپنا اپنا برش رکھ لے، کبھی کبھی ویسا بھی استعمال کر لیں، ان باتوں کا لحاظ رکھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چند باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو بہرحال مقصد آج کے درس حدیث کا کیا ہے؟ یہی ہے کہ مسواک کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے، مسواک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ بدبو اور منہ کے اندر کی غلاظت وغیرہ سب دور ہو جاتی ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ آئیں گے اور باضابطہ وہ نکاح وغیرہ بھی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نکاح کے رہنے والے جو نبی ہیں وہ صرف حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے سے پہلے تو ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن جب آئیں گے اس وقت میں اللہ کے حکم سے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی قیمتی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد